بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر روان۔ خواتین و حضرات، آج مجھے بات کرنی ہے زن، زر، زمین۔ جی یہ تین وجوہات ہیں فساد فی الارض کی، اور بنیادی اور جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے یہ تین وجوہات ہیں: زن، زر اور زمین۔ میں نے بطور پولیس افسر دیکھا کہ عورت کو لے کے ہونے والے جرائم اور جائیداد اور دولت کو لے کر ہونے والے جرائم کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو پھر ٹاپ پہ آ گئے جی زر اور زمین۔ آج کی تاریخ اگر آپ اعلیٰ عدلیہ جو ہے ان کے اگر آپ دفتر کھنگالیں تو آپ کو کوئی 6 لاکھ کے قریب مقدمات پینڈنگ ملیں گے جو جائیداد اور دولت سے متعلقہ ہوں گے، اور اگر آپ اوورال جائزہ لیں تو تقریباً کوئی 2-2.5 کروڑ مقدمات آپ کو ملیں گے جو جائیداد، زر اور زمین سے متعلقہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدمات جائیداد کو لے کے ہیں، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے کہ کسی اور زاویے سے جائیداد، براہ راست جو جائیداد سے متعلقہ معاملات ہیں وہ کروڑوں میں اس وقت عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ آپ کسی بھی والد یا والدہ سے اگر آپ پوچھیں کہ سوال کریں کہ جی فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، تو وہ کہیں گے کہ جی ہم بچوں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے اور ہم بچوں کے لیے ہی سوچتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ سب سے بھی یہ سوال کیا جائے تو آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کا ہے، بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں، اور بچوں کے علاوہ تو ہم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس پریکٹیکل لائف میں بہنوں بھائیوں کو آپس میں تو لڑتے دیکھا، اور میرا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا کہ جب بھی بہن بھائی آپس میں جائیداد کے مسائل لے کے تھانہ آتے تھے یا میں اگر کسی ایشو کی انکوائری کرتا تھا تو مجھے آج اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ میں کہتا تھا کہ آپ اپنا ڈی این اے کروائیں۔ خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا تھا کہ بہنوں بھائیوں کی لڑائی جھگڑے جائیداد کو لے کے یہ شاید ان کے ڈی این اے میں فرق ہے، اور یہ کوئی اور وجوہات ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جائیداد کو لے کے تو بہن بھائی آپس میں قتل و غارت کریں۔ پھر اس کے بعد انہی گناہ گار آنکھوں نے باپ کو قتل ہوتے دیکھا، باپ کو ٹھڈے پڑتے ہوئے دیکھے جائیداد کو لے کے۔ جو باپ کچھ وقت زیادہ جی لیے تو پھر زبردستی ان سے انگوٹھے لگوائے گئے، پھر بیٹیوں نے بھائیوں سے جنگیں لڑی، اور پھر بالآخر خواتین و حضرات یہ جائیداد کے مسائل کو لے کے، دولت کو لے کے میں نے ماں کو بھی جوتے پڑتے ہوئے دیکھے۔ میں نے ماں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کئی ایک ایسی ڈیڈ باڈیز ریکور کی کہ جو محض اس لیے کسی ایک مقام پہ قید کر دی گئیں مائیں کہ یہ مر جائیں، اور پھر بالآخر یہ جو جائیداد ہے یہ ہمارا حصہ ہوگی۔ اور خواتین و حضرات، جائیداد بہت بڑا ناسور ہے، دولت بہت بڑا ناسور ہے۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں بدرجہ اتم اگر کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو وہ جائیداد اور دھن دولت ہے۔ دھن دولت کے لیے ہم اپنی تمام عمر ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، ہم معاشرے میں بڑی بڑی بدنامیاں مول لیتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم رشوت خوری کرتے ہیں، ہم حرام خوری کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بال بچے کا مستقبل سنوار دیا جائے۔ اور خواتین و حضرات، بالآخر میں نے بڑے بڑے سپوتوں کے والدین کو رشتہ داروں کے گھروں میں موت کی آغوش میں جاتے دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے سپوتوں کے والدین کو، بیٹے بیرون ملک قیام پذیر ہیں اور سال ہا سال سے اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے، اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، لیکن جائیداد کو لے کے میں نے ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور قتل و غارت دیکھا۔ خواتین و حضرات، ہم اگر جائزہ لیں تو میتھمیٹیکلی اٹس اے پروون فیکٹ
کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات پہ یا جیون گزارنے کے لیے کوئی 25% اپنی کمائی کا خرچ کرتے ہیں، باقی کا 75% ہم پس انداز کرتے ہیں اور ہم اسے جمع جوڑ کرتے ہیں، ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ہم جائیدادیں خریدتے ہیں، اور بالآخر ان جائیدادوں کو لے کے بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی اپنے باپ کے ساتھ مل کے، چھوٹا یہ سوچتا ہے میں تو بڑا لاڈلا تھا، اور کوئی اگر سرکاری ملازمت میں ہو تو وہ ویسے ہی پھاڑی رہ جاتا ہے، اور بالآخر جائیداد کو لے کے اتنے تناؤ پیدا ہوتے ہیں، اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور خواتینوں حضرات، یہ حقیقت ہے کہ سب دا پڑویا روپیہ باہر طور پیار محبت سب چیزوں پہ بھاری ہے، جائیداد پیار محبت تعلق سب پہ بھاری ہے۔ سنیا سی کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ خواتینوں حضرات، ہم اپنی پوری زندگی 75% پس انداز کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ جتنی تکلیفیں، جتنی ستم ظریفیاں، جتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد ہم یہ جمع جوڑ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بعد یا ہماری زندگی میں ہمارے بڑھاپے میں فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ خواتینوں حضرات، میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ نہ ہم ڈھنگ سے جیتے ہیں، نہ ڈھنگ سے پہنتے ہیں، اور پھر بالآخر انجام جو ہے وہ گھر کا ایک کونا ہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اچھی جی آواز سے کوئی نو یا تھی یا پتر پوچھتا ہے اور کی ہے ابا جی، اور خیر ہے نا، تو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے جتنی بھی زندگی ہے مختصر ہے، یہ طویل ہے، اسے جئیں، ڈھنگ سے جئیں، اور 25% پس انداز کریں، 75% اپنی ذات پہ خرچ کریں، کہ جس ذات نے، جس تن نے محنت کی اور جس تن نے صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، یقین کیجئے گا یہ میرا تجرباتی نچوڑ ہے کہ ایٹ دا اینڈ اگر ہم سب لوگ کولیکٹیولی مجموعی طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جائیدادیں جمع جوڑ نہیں کرنا اور ضرورت کے تحت پس انداز کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے بعد انہیں کمانے کے لیے نکالنا ہے، اور انہیں اپنی زندگی جینے کا ڈھنگ سکھانا ہے، انہیں اپنی زندگی جینے کا اسلوب دینا ہے، تو زندگانی بہت آسان ہو جائے گی اور موت بھی بہت آسان ہو جائے گی۔ امید ہے یہ آج کی گفتگو چند لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہو، پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔